السلام علیکم. یہ لیکچر ہے میرا کلاس 7 کے لیے اسلامیات کا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ تبوک. غزوہ تبوک ہمارا یہ جو اسلامیات کا ہے وہ لاسٹ ٹاپک ہے. تو غزوہ تبوک کا ہم فرسٹ کویسچن کریں گے. اب غزوہ تبوک کیوں پیش آیا؟ غزوہ تبوک کیوں پیش آیا، اس کا فرسٹ کویسچن ہے پیج نمبر 37 پہ، اس کے پس منظر سے. ٹھیک ہے. فتح مکہ، یہاں سے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا. لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے. ارد گرد کی ریاستیں جن کے فرمانرواؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے. روم کا حکمران ہرقل نے سرفرشتہ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحدوں پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا فرسٹ لانگ کویسچن ہے. اوکے، اب چلتے ہیں ہم اپنے سیکنڈ لانگ کویسچن کی طرف. سیکنڈ لانگ کویسچن یہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مالی مدد کی؟ یہ ہے ٹو لانگ. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا. یہ سیکنڈ لوگ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ کویسچن کی طرف. یہ ہے مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کیسا تھا؟ یہاں سے لے کر یہ یہاں ہے پیج نمبر یہ یہاں سے ہے سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 23,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی. ان میں 10,000 جو ہیں 10,000 سوار تھے. سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری سواری کرتے تھے. 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا. اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا. مسلمانوں نے 500 میل کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جوان مردی سے طے کیا. سفر کی تمام تر تکالیف کی عزم و ہمت سے برداشت کیا. سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے انہیں جیش الصراطہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے. آگے ہمارا کویسچن ہے کویسچن نمبر 4، رومی فوج مقابلے میں کیوں نہ آئی؟ یہ ہے کویسچن نمبر 4. یہ یہاں سے اس کا جواب ہے پیج نمبر 38 پہ. مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کی بغیر لڑائی کے فتح حاصل نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتیں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح والانہ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا. آگے ہے غزوہ تبوک کے اثرات مرتب ہوئے. یہ کویسچن نمبر 5 ہے. کویسچن نمبر 5 یہاں سے ہے، اس غزوہ کے درج ذیل نتائج برآمد ہوئے. مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں. کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے. یہاں تک یہ کویسچن نمبر 5 ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، یہ ہے آپ کا آج کا لیکچر. آپ نے بہت اچھے سے اس کو لرن کرنا ہے. اللہ حافظ.